السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرننگ فار آل۔ آج ہم سیکھیں گے پارٹس آف اسپیچ، جس کو فاؤنڈیشن آف انگلش بھی کہا جاتا ہے۔ اسپیچ کے کتنے پارٹس ہیں اور ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں سکھائیں گے۔ دی 8 پارٹس آف اسپیچ، اسپیچ کے 8 پارٹس ہیں۔ نمبر 1 ناؤن، 2 ایڈجیکٹیو، 3 ورب، 4 انٹرجیکشن، 5 پروناؤن، 6 ایڈورب، 7 پریپوزیشن، 8 کنجنکشن۔ پارٹ آف اسپیچ کا پہلا پارٹ ناؤن ہوتا ہے۔ A noun name a person, thing, place اور آئیڈیا۔ ناؤن کسی شخص، چیز، جگہ یا آئیڈیا کے نام کو ناؤن کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، کیٹ، ڈیسک، پینسل، بکس، اسٹوڈنٹس۔ ایگزامپل میں دیے گئے الفاظ کو ناؤن کہا جاتا ہے۔ Second part of speech is adjective. An adjective describes a noun or pronoun. Adjective کسی noun یا pronoun کو describe کرتا ہے۔ Adjective وہ لفظ ہے جو کسی چیز کی خوبی، خامی، معیار یا مقدار کو ظاہر کرے، اس کو adjective کہتے ہیں۔ For example, happy, tall, yellow and funny. Third part of speech is a verb. A verb is a word or group of words that describes an action, feeling or state. کسی کام کے کرنے یا ہونے کو verb کہتے ہیں۔ verb words یا group of words کی ایکشن اور فیلنگز کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ For example, drink پینا، look دیکھنا، sing گانا، love پیار، hope امید، یہ سارے ورڈز verb کہلاتے ہیں۔ یہ تمام ورڈز کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرتے ہیں۔ Fourth part of speech is interjection. An interjection expresses a strong emotion. It is a short exclamation. Interjection ایک ایسا لفظ ہے جو بولنے والے کے اچانک جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم غم، خوشی یا غصے کی حالت میں بولتے ہیں۔ For example, wow, this presentation was amazing. اس سینٹنس میں ورڈ واو انٹرجیکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ The fifth part of speech is pronoun. A pronoun is used in place of a noun or noun phrase to avoid repetition. ناؤن کی جگہ استعمال کیے جانے والے لفظ کو pronoun کہتے ہیں۔ کسی بھی ناؤن کی ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے pronoun کا استعمال کیا جاتا ہے۔ For example, Maria is a teacher. She is teaching us English. اس کے پہلے سینٹنس میں ماریا یعنی کہ ناؤن استعمال ہوا ہے اور اس کے دوسرے سینٹنس میں she is یعنی کہ pronoun استعمال ہوا ہے۔ The sixth part of speech is adverb. An adverb modifies a verb. An adjective or in other adverb. It tells how often, where and when. Adverb ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی verb کو describe یا modify کرتے ہیں۔ For example, I always have a big cup of coffee in the morning. میرے پاس صبح میں ہمیشہ کافی کا ایک بڑا کپ ہوتا ہے۔ اس میں ورڈ always ہمارے پاس ایڈورب ہے۔ The seventh part of speech is preposition. A preposition is used before a noun, pronoun or gerund to show place, time or direction. Preposition ایک ایسا لفظ ہے جو noun, pronoun یا gerund سے پہلے استعمال ہوتا ہے، جو کہ جگہ، وقت یا ڈائریکشن کو شو کرتا ہے۔ پریپوزیشن ایک ایسا لفظ ہے جو کہ سینٹنس میں ناؤن اور دوسرے پارٹ کے درمیان کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، the star is on your head. اس میں لفظ on پریپوزیشن کہلاتا ہے۔ The eighth and last part of speech is conjunction.
Conjunctions join words or group of words in a sentence. Conjunction ایک ایسا لفظ ہے جو دو جملوں یا دو الفاظ کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. For example, Asad, Maria and Ahmed are taking an online class. Maria and Ahmed کے درمیان اینڈ آتا ہے اور یہی اینڈ کنجنکشن کہلاتا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more videos.